السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت سے جو نئے لوگ ملازمت پر آئے وہ سوالات کرتے ہیں، خاص کر جو فوجی بھائی ہیں انہوں نے بہت سے سوالات کیے، یہ کنٹریبیوٹری فنڈ، یہ پینشن، یہ سسٹم، یہ کیا ہے، یہ کب سے لاگو ہوگا، یہ کیسے ہوتا ہے، اس طرح سے بہت سی باتیں۔ تو جو پرانے پینشنرز ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے، جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے، جن کو پتہ ہے وہ چھوڑ دیں ویڈیو، جن کو نہیں پتہ یا انٹروڈکشن اس کا لینا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ یہ نوٹیفیکیشنز آپ کے کب تک آ رہے ہیں اس پر بات کریں گے، جو سیلری انکریز کے اور ایڈہاکزم وغیرہ کے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسکیم ہے کیا، کنٹریبیوٹری سسٹم، یہ اسکیم ہے کیا۔ 2003 میں اس پر کام شروع کیا گیا تھا، گورنمنٹ نے اس وقت یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ ان پر یہ جو فنڈ ہے پینشن کا جو بجٹ میں دینا پڑتا ہے ان کے لیے یہ بوجھ ہے، اور اس پر پھر کام شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے کے پی کے نے سے 3-4 سال پہلے اس کو لاگو کر دیا، ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس کو لاگو کر دیا ہے۔ ہم تھوڑا سا اس کا تعارف کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈیٹیل بعد میں دیکھیں گے کہ وہ انویسٹ کہاں کہاں پر کیسے کرتے ہیں، تاکہ آپ کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پتہ چلے۔ اس میں صرف تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، تو جو نئے لوگ ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک اچھی اور اتھینٹک نیوز پہنچتی رہیں۔ گورنمنٹ نے ایک لیٹر کے ذریعے، فیڈرل گورنمنٹ نے یہ انسٹرکشن ایشو کر دی ہیں کہ جو بھی سیولین ملازمت پر آئے گا 1 جولائی 2024 یا اس کے بعد، 1 جولائی 2024 یا اس کے بعد اس پر یہ اسکیم لاگو ہو جائے گی۔ اس پر جو کنونشنل جو فنڈ تھا جو پینشن کا وہ ختم ہو جائے گا اور یہ کنٹریبیوٹری سسٹم یہ شروع ہو جائے گا۔ اور جو فوجی حضرات ہیں، جو آرم فورسز کے لوگ ہیں، جو یونیفارم پرسن ہیں، ان پر یہ لاگو ہوگا 1 سال بعد، یعنی کہ 1 جولائی 2025 یا اس کے بعد آنے پر، یعنی 2024 1 جولائی سے یہ سیولین جتنے بھی اور جتنے فورسز کے اندر سیولین ہیں جو پیڈ سیولین ہیں ان پر بھی اور باقی سیولین پر بھی 1 جولائی 2024 کے بعد یہ لاگو ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح آرم فورسز کے لوگوں پر یہ 1 جولائی 2025 یا اس کے بعد جتنے بھی آئیں گے اس پر ہوگا، جو پرانا سسٹم ان کا ختم۔ ہم دیکھتے ہیں یہ اسکیم ہے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے۔ اس اسکیم کے تحت آپ کی جو بیسک پے ہے اس میں سے کچھ آپ کا حصہ کاٹا جائے گا اور کچھ گورنمنٹ دے گی۔ کتنا حصہ کاٹا جائے گا وہ بھی انہوں نے ڈٹرمن کر دیا۔ جتنی آپ کی بیسک پے ہے اس کا 10% آپ دیں گے، یعنی کہ جو امپلائی ہے وہ دے گا، اور 12% امپلائر دے گا۔ جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ آپ کی 10,000 بیسک پے ہے، تو ہر مہینے آپ کی جو بیسک پے ہے اس کا جو 10% بنتا ہے 1,000 روپیہ آپ دیں گے، اور 12% 1,200 روپیہ گورنمنٹ دے گی، اور ٹوٹل 2,200 روپیہ آپ کا اکٹھا ہو جائے گا اور وہ آپ کے فنڈ میں چلا جائے گا۔ آپ کا ایک علیحدہ اکاؤنٹ کھلے گا اور اس فنڈ میں چلا جائے گا، اور وہ انویسٹ کہاں پہ ہوگا اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک میکنزم بنایا ہے، FGDC، فیڈرل گورنمنٹ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن۔ اور اس کے تحت کیا ہے کہ مختلف جو PFM ہے، PFM سے یہ مراد ہے پینشنر فنڈ مینیجر، اور یہ وہ ہوں گے کہ جو پاکستان کے ایکسچینج یا سیکورٹی سے جن کو لائسنس ملے گا یہ وہ ہوں گے۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ میزان بینک ہے، UBL ہے اور دوسرے، ان میں کچھ اسلامک طرز پر کریں گے، کچھ کنونشنل سسٹم کے تحت کریں گے۔ تو آپ کا یہ جو فنڈ ہے یہ انویسٹ کریں گے یہ لوگ، اور پھر اس پر جو پرافٹ آئے گا یا جو بھی نقصان آئے گا اس کو ہر سال وہ کیا کریں گے آپ کے فنڈ کے اندر وہ کرتے جائیں گے، رکھتے جائیں گے۔ تو اس میں آپ کو تھوڑی سی چوائس دے دی جائے گی کہ آپ نے اپنی مرضی کا جو آپ کہہ لیں کہ PFM ہے وہ سلیکٹ کر لیں، یا آپ اس کو آپ چوائس کر لیں۔ وہ آنے والے دنوں میں آپ کو رولز کے مطابق اس پر آپ کو چوائس دی جائے گی۔ اچھا، اس میں مختلف اسکیمیں ہوتی ہیں، کوئی ہائی رسک کی اسکیم ہے، کچھ لو رسک کی اسکیم ہے۔ تو جو ہائی رسک ہے اس پر پرافٹ بھی زیادہ، نقصان بھی زیادہ، اس پر ہم اگر ضرورت فیل کی گئی تو نئی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کر لیں گے۔ اور جب آپ کی ریٹائرمنٹ کی ایج آئے گی تو آپ کا جتنا بھی لم سم ہوگا اس میں سے آپ 50% تو فوری ود آؤٹ ٹیکس وہاں سے وڈرا کرا سکتے ہیں، اور باقی 50% کو آپ کا آپشن دیا جائے گا، پھر کسی نہ کسی اسکیم میں اس کو انویسٹ کر کے اور اس کو منتھلی جو پینشن کی شکل میں وہ آپ لیتے رہیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا، یعنی کہ آپ کی اسکیم ہے یہ لاگو آپ پر ہو چکی ہے، پرانے پینشنرز پر نہیں ہے۔ آپ کی بیسک پے میں سے کچھ کاٹا جائے گا اور کچھ گورنمنٹ دے گی، اور وہ آپ کے فنڈ میں آپ کا ایک علیحدہ فنڈ کھلے گا، آپ کا علیحدہ اکاؤنٹ کھلے گا، اس میں وہ مینٹین کرتے جائیں گے۔ جب آپ کی مدت ملازمت پوری ہوگی تو وہ آپ کو واپس کر دیا جائے گا اور کچھ اس کا ری انویسٹ کر دیا جائے گا، جو آپ کو منتھلی پینشن کی شکل میں آپ کو ملتا رہے گا۔ اس طرح گورنمنٹ پر جو بوجھ بنتا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی دوسری بات کہ نوٹیفیکیشنز کب تک آ رہے ہیں، نوٹیفیکیشنز کب تک آ رہے ہیں، یہ بار بار یہی سوال کیا جا رہا ہے اور ہر روز بار بار یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ویکینڈ ہے، یہ جو کمنگ ویکینڈ ہے، یہ جمعہ ہفتہ، اس میں امید ہے کہ یہاں پر آپ کے نوٹیفیکیشن سارے آ جائیں گے، یعنی یہ جو جمعہ ہفتہ بھی آ رہا ہے نا اس پر آپ کے نوٹیفیکیشن آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔